بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم، آپ کا میزبان اخبارات، خبروں اور تجزیے کے ساتھ حاضر خدمت، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ اب پورے ملک میں اس وقت یہ میڈیا پر اس وقت یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو دھرنا تھا یا جو احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ اور ورکرز نے تو اپنا رول پلے کیا، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کیا رول تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا میڈیا ہے اس کے کردار پر بات ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات کہ اب پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں یا جو سپورٹرز ہیں، سمپیتھائزر ہیں، ان کا رشتہ قیادت کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اب کیسا ہوگا؟ ٹرسٹ جو ہے کیا وہ موجود ہے ابھی، یا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں، پولیٹیکل سوالات ہیں، ایک ایک کر کے ان پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے ہمارا مین سٹریم میڈیا، وہ اپنا جو اس کا جو ایک فرض ہوتا ہے اس میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اسلام آباد میں، جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، جس طریقے سے مار پیٹ ہوئی، جس طریقے سے ہلاکتیں ہوئیں، جس طریقے سے فیشزم کا مظاہرہ کیا گیا، وہ ہمارے میڈیا نے رپورٹ نہیں کیا۔ سوشل میڈیا میں وہ رپورٹ ہوا، ابھی بھی اس کی ویڈیوز بھری ہوئی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا، جو براہ راست فائرنگ کی گئی وہ بھی نظر آ رہی ہے لوگوں کو۔ اور لیکن ہمارا میڈیا اس میں مکمل طور پہ ناکام ہوا، اور ہمیں جو چیزیں میڈیا پر دیکھنے کو ملیں وہ حکومتی اکابرین یا پرو گورنمنٹ جو تجزیہ نگار تھے، جو پی ٹی آئی کے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے یا اس کو اپنی ایک فتح بنا کے بیان کر رہے تھے، جن کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور کتنے لوگ مارے گئے، لیکن وہ اپنی جیت اور اپنی وکٹری کا نشان بنا رہے تھے۔ اس میں ایک دو اور بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں۔ اسلام آباد کے ہاسپٹلز میں جو بھی پی ٹی آئی کے ورکرز یا دھرنے میں شریک لوگ لائے گئے، ان سب کو گن وونڈز تھے، ان کے جو زخم تھے وہ گولیوں والے تھے، اور جو ایکسپائر بھی ہوئے وہ بھی انہی زخموں کی وجہ سے ہوئے۔ لیکن جو پولیس کے لوگ تھے ان میں گن وونڈز نہیں تھے، ان کے جو زخم ہیں وہ جیسے کوئی پتھراؤ میں کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پتھر لگ جاتا ہے، کسی کو کوئی زوردار چیز لگ جاتی ہے، لیکن وہ گن وونڈز نہیں تھے۔ اس سے ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ لا انفورسمنٹ جو تھی وہ ان کے پاس گنیں تھیں اور وہ گنیں چلا رہے تھے، لیکن جو مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اس سے ایک یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ پھر میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا کہ ابتدا میں تو ہاسپٹل سے سارا ڈیٹا آ گیا، مریضوں کے نام بھی آ گئے، جو ایکسپائر ہو رہے تھے ان کے بھی نام آ رہے تھے، بعد میں اچانک اس کو وڈرا کر لیا گیا، اور پھر جو ہاسپٹل کے جو حکام تھے انہوں نے کسی طرح کی بھی انفارمیشن دینے سے انکار کر لیا، بلکہ جو رپورٹرز جو کور کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ نظریں بھی نہیں ملا رہا تھا۔ پھر سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز وائرل ہیں جن میں ایمبولینسز جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، اپنی ان کی جو ایمرجنسی لائٹ ہے وہ آن ہے، وہ واپس نہیں آئی۔ کہاں گئی وہ ایمبولینسز؟ ان میں کیا کوئی وہ مریض تھے، کیا باڈیز تھیں، کیا تھا؟ بہت سارے سوالات، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ٹرسٹ کا فقدان ہے، کیونکہ میڈیا پر اتنی کڑی پابندی لگائی گئی پاکستانی میڈیا پر کہ وہ کوئی چیز رپورٹ نہیں کر رہا، اور جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا، ان کے بارے میں یہ کہ جہاں پر بھی کوئی نظر آئے اس کو گرفتار کر لیا جائے، ان پر ایک بڑا کریک ڈاؤن۔ اب آ جاتے ہیں لیڈرشپ کے حوالے سے۔ بڑے بڑے نام جو ہیں ہماری قیادت کے، کہاں ہیں وہ؟ پنجاب کی قیادت ہمیں نظر نہیں آئی، کہیں پر نظر نہیں آئی، اور مرکزی قیادت میں بھی 4 5 6 نام ہمیں نظر آئے۔ پھر آپس میں ان کا بہت زیادہ شدید وہ آپ یہ سمجھیں کہ کوآرڈینیشن نہیں ہے۔ کل ایک کمیٹی نے اعلان کیا کہ ہم نے احتجاج کال آف کر دیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما تھے، شیخ وقاص اکرم ان میں شامل تھے۔ گنڈا پور صاحب نے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں جی احتجاج جاری ہے، دھرنا جاری ہے۔ اچھا، پھر ایک بڑا سوال یہ اٹھتا ہے نیچرلی، جو ہمارے دوست عمران ریاض نے بھی اٹھایا، کہ بھئی اگر دھرنا ہے، احتجاج ہے، اور عمران خان اسے ختم کریں گے تو یہ کہاں پر ہے؟ یہ بڑے اہم سوال ہیں، اور یہ بھی ایک بڑا زبردست سوال ہے کہ اگر وہاں پر اس وقت گرفتاریاں ہو رہی تھیں تو اگر یہ قیادت بھی گرفتار ہو جاتی تو اس سے کیا فرق پڑتا؟
تو ورکرز کو چھوڑ کے جانا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ سامنے اگر گولیاں، اس میں دو آراء ہیں، گولیاں جب چل رہی ہیں سامنے سے، کیونکہ کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح سے گولیاں عوام کو، اپنی عوام کو گولیاں ماری جائیں گی۔ اب اگر اتنا سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور گولی بالکل یوں سامنے ماری جا رہی تھی، تو اس وقت اگر جان بچانے کے لیے، قیادت کی جان بچانے کے لیے، بشریٰ بی بی کی جان بچانے کے لیے اگر وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ ایک وائز سٹیپ ہے، کیونکہ وہ تو بالکل حماقت ہے کہ آپ گولیوں کے بالکل سامنے سینہ اپنا تان لیں اور گولی کھائیں اور مر جائیں۔ یہ بھی کوئی بہتر اسٹریٹجی نہیں ہے۔ لیکن دوسرا، اگر آپ نے اس وقت اگر ایسی صورتحال ہوئی تو ورکرز کو چھوڑ کے جانا، یہ جو اعتراض ہے اس میں بھی ایک بڑا وزن ہے۔ لیکن میں یہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ کیا یہ معاملہ ہوا اور اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا۔ بعض اوقات چیزیں اتنی تیزی سے ہوتی ہیں کہ جو بھی انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن سم ٹائمز بعد میں نہیں دے سکتا، وہ اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے اسپونٹینیس۔ لیکن بہرحال کیونکہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ورکروں کو چھوڑ کے قیادت غائب ہوتی رہی، تو اس لیے جو مارجن ہے ڈاؤٹ کا وہ لوگ کم دے رہے ہیں، اور دس از اپ ٹو دا پیپل۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مستقبل میں اس کا پی ٹی آئی کے لوگوں پر کیا امپیکٹ ہوگا۔ میرا اپنا جو لوگوں سے بات کرنے کے بعد جو میری رائے بنی ہے، اب یہ جو لیڈرشپ ہے نا، یہ ٹوٹلی یہ آؤٹ ہو گئی ہے۔ یہ بھی جو دھرنا ہوا ہے، یہ بھی جو لوگ آئے ہیں، یہ ڈائریکٹ عمران خان اور لوگوں کے بیچ میں یہ بات تھی۔ اور عمران خان جب جیل میں ہوتا ہے تو اس میں کچھ قیادت ایسی ہے کہ جب وہ حکومت کہتی ہے تو وہ تیار ہو کے ان سے ملنے چلی جاتی ہے، ان کو جا کے کہتی ہے ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، پھر آگے کہتے ہیں جی خان صاحب نے یہ کہہ دیا۔ تو وہ لوگ جو کمزور لوگ ہیں، جو اس وقت باہر پریشر سسٹین نہیں کر سکتے اور وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں عمران خان سے بات کرنے کے لیے، ایک بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی لائلٹی پر، ان کی، کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے، میں ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ یہ ورکرز عام بات کرتے ہیں، ورکرز بڑے خفا ہیں، ورکرز بڑے ڈس اپوائنٹڈ ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں، وہ عمران سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں وہ ان سے ڈس اپوائنٹڈ ہیں۔ تو وہ اب ان کے سوالات کے جو جواب ہیں وہ صرف عمران خان ہی دے سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس وقت پی ٹی آئی کا جو رشتہ ہے لوگوں کا، وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو قیادت ہے، انہوں نے اتنے متضاد بیانات دیے ہیں، انہوں نے اتنی مختلف چیزیں کی ہیں، چاہے وہ کمپرومائز کے نتیجے میں ہوئی ہیں یا ان کی کم عقلی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ان لوگوں کا جو کریڈٹ ہے، پاکستان پی ٹی آئی تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ان کی نظر میں یہ اپنا کریڈٹ کھو چکے ہیں۔ اٹ از ناٹ ناؤ اپ ٹو دس پارٹی۔ یہ جو قیادت ہے صرف عمران خان پر لوگ یقین کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو ہے، تمام جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، ان کا رویہ بڑا افسوسناک ہے۔ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں ہے، شامل ہیں وہ تو اس مار دھاڑ میں۔ نون لیگ، وہ ایک اپنے آپ کو سیاسی جماعت کہتے تھے، انہوں نے ورکرز کو مارا۔ وہ پارٹی کو فتنہ کہتے ہیں، مخالف پارٹی کو فتنہ کہتے ہیں، اور بالکل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ایک بڑا بجھا سا رسپانس ہے، کھل کے آنا چاہیے تھا مولانا کو، اپنے اس لیے نہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بات تھی، لیکن بندے کا ایک اپنا ضمیر اور کانشیس ہوتا ہے۔ تو قتل و غارت کو، وہ لوگ جن کو گولیاں ماری گئیں، انہوں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ ان کو گولیاں ماری جائیں۔ وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ اگر احتجاج غیر قانونی بھی تھا تو اس کی سزا جو ہے وہ گرفتاری تھی یا کچھ اور تھا۔ اور پھر بہت سارے قانونی ماہرین کی نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہاں پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ وہ تو صرف احاطہ ہائی کورٹ کے اندر ان کا اختیار چلتا ہے، اور یہ کوئی ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کسی، یہ غیر آئینی ان کا یہ ان کے احکامات تھے۔ تو جو انٹیلیجنسیا اوور آل، جو میڈیا پر جو انٹیلیجنسیا سو کالڈ ہے، ان کا جو رسپانس ہے، ہمارے کالم نگار جو ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں جن کے میں نے نام دیا، پھر ہمارا اپنا میڈیا، بہت ہی افسوسناک ان کا رد عمل ہے اس پر۔ انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بول رہے ہیں، لیکن یہ جو قتل و غارت ہے اس کا برا امپیکٹ ہوگا، اور پاکستان میں لوگوں کو برے طریقے سے
ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈا پور کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے جذبات میں کہی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان پر بڑی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس طریقے سے طاقت کے ذریعے اگر آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کو دبانے کی کوشش کریں گے، ان کے سوالات ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جو زبانیں سوال کر رہی ہیں ان زبانوں کو کاٹیں گے، ان گلوں کو کاٹیں گے، ان لوگوں کو گولیاں ماریں گے، تو یہ چیز بڑھے گی آگے، نفرتیں جو ہیں یہ کم نہیں ہوں گی۔ تو اب آنے والے دنوں میں ہی اندازہ ہوگا کہ کس طرف یہ چیز جاتی ہے۔ ابھی تو خوشی کے شادیانے گورنمنٹ بجا رہی ہے، پی ٹی آئی کے خون پر خوشی کے نشانے بجا رہی ہے، جو کہ میں نے عطا تارڑ جس طریقے سے ٹچکریں کر رہے ہیں، یا دوسرے جو لوگ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دم دبا کے بھاگ گئے، اور مریم نواز نے کہا جی پنجاب کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ویری سیڈ، ویری ویری سیڈ۔ بھائی یار میرا انالیسز ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اٹ ول کم بیک ٹو دیم۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوئی۔ اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔